اور ڈیمانڈس کیا ہوتی ہیں؟ ڈیمانڈس وہ ہوتی ہیں جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ڈیمانڈ کچھ ہماری اپنی بھی ہوتی ہے، کچھ جس انوائرمنٹ میں ہم ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اشتہارات دیکھ رہے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں اشتہارات دیکھ رہے ہیں، تو وہ ڈیمانڈز جو ہے ہماری بڑھتی جاتی ہے. وہ ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے کس سے؟ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، میڈیا کریٹ کرتا ہے. میڈیا کا بڑا رول ہے اس میں کہ وہ ہماری بیسک نیڈ، یعنی ہماری ڈیزائرز کو وہ بیسک نیڈ بنا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اور ہم موویز دیکھتے ہیں، ڈرامہ دیکھتے ہیں، تو ہم ایک فینٹیسی میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہونا چاہیے. ہماری ڈیمانڈز بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں، مگر وہ بیسک نیڈ ہماری نہیں ہوتی ہے نا. تو غالب نے بھی کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اب سوال ایک پہ آ جاتا ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہشات رکھی ہی کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خواہشات اس لیے رکھی ہیں، اس نفس کی خواہشات کو اس لیے رکھا ہے امتحان کی غرض سے، امتحان کے لیے. امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تیاری کرنی ہوگی. اس تیاری کو کیا کہتے ہیں؟ امتحان جو ہے، یہ جو ہم نے سارا کچھ سمجھا، یہ اس کا مقصد اللہ پاک نے کیا رکھا ہے؟ امتحان. اور امتحان کی تیاری کیا ہے؟ تزکیہ نفس. نفس ہی ہوتا ہے جو ان ساری خواہشات پر انسان کو اکساتا ہے، ڈیمانڈ کریٹ کرتا ہے. یہ نفس ہوتا ہے. اب تزکیہ نفس کیسے ہو؟ تزکیہ نفس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں، صوفیہ کرام نے بیان کی ہیں. تزکیہ نفس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ریاضت اور ایک مجاہدہ. ٹھیک ہے، اس کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے، کیونکہ اگر آپ کہیں کسی سے اس ٹاپک پہ یا نفس کے خواہشات کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تزکیہ نفس کے طریقے کیا ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں. اس کو سمجھ لیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے، پیسفل اور ڈسپلن میں لانے کے لیے، اپنی لائف کو ڈسپلن میں لانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے. تزکیہ نفس جو ہے یہ امتحان کی تیاری ہے. ریاضت کیا ہوتی ہے؟ ریاضت وہ ہوتی ہے جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، تسبیحات ہیں، وظائف ہیں، ذکر ہے، ذکر کی محفلیں، یہ میڈیٹیشن بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے. مجاہدہ ایکچولی ہوتا کیا ہے؟ مجاہدہ ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف ایسا لائف اسٹائل کہ جو نفس خواہش کر رہا ہے اس کی مخالفت. اب یہ مجاہدہ انسان خود نہیں کر سکتا، اپنے نفس کے خلاف انسان کبھی بھی مجاہدہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے پھر ایک ایسے ایکسپرٹ کی، ایک ایسے ماسٹر کی، ایک ایسے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو نفس کو، جو آپ کو ریاضت بھی بتائے کہ کون سا تمہارے ظرف کے مطابق، تمہارے نفس کون سے اسٹیج پر ہے اس کے مطابق تمہیں کیا ریاضت کرنی ہے. اور وہ پھر مجاہدہ کہہ کر نہیں کرواتا، وہ اس کا اختیار آپ کی لائف پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کی لائف کو ایک مجاہدے سے گزار کر آپ کا تزکیہ نفس کرواتا ہے. اور یہاں پر ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے سمجھنا، اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنا، کہ بہت سارے لوگ ہماری سوسائٹی میں کہتے ہیں کہ ماں باپ مرشد ہوتے ہیں، پہلا مرشد تو ماں باپ ہے، ماں جو ہے، ماں کے ہوتے ہوئے کسی مرشد کی کیا ضرورت ہے. یہ سوال ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے. یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی ماں یا ماں باپ دونوں، اور اسپیشلی ماں، کبھی بھی مجاہدہ نہیں کروا سکتی. بچے کی، اولاد کے نفس کے خلاف کبھی بھی اس کو مجاہدے سے ماں باپ نہیں گزار سکتے، کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے کوئی ایسے اللہ والے، اللہ کے کسی ایسے بندے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو دنیا داری کی طرف جو ہمارا دل، ہمارا نفس، ہمارا دماغ مائل ہو رہا ہے، اس سے ہمیں آہستہ آہستہ کاٹ کر انر سیلف، اور انر سیلف کے ذریعے پھر جو سپر سیلف ہے یا سپر بینگ ہے، سپریم بینگ ہے، سپریم انرجی ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے اس کا ہمیں شعور عطا کر دے، انلائٹنڈ کر دے. یہ جو ہوتی ہے ہماری خواہشات ہوتی ہیں، نفس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ جس کو ہم آرزو کہتے ہیں، حسرت بھی کہتے ہیں، تمنا بھی کہتے ہیں. یہ جو وانٹس ہے، ڈیزائرز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ نفس امارہ کی خواہشات ہوتی ہیں. اور تزکیہ نفس جو ہے وہ
امتحان کی تیاری کا ایک سلیبس ہے. ہر سلیبس کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اصل میں امتحان کی تیاری اور امتحان میں کامیابی آپ کو اسی وقت ملے گی. وہی بات کی نا کہ ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ مارکس اچھے آ جائیں، لیکن اس امتحان میں ہمارے مارکس اچھے آ جائیں، ہم ٹاپ کر لیں، تو وہ کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایک اچھے ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس ٹیچر کو تلاش کر کے اس کے آگے سرنڈر کرنا، یہ ایڈمیشن کہلاتا ہے. مرید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ المرید لا یرید، جس کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو، جس کی اپنی کوئی چاہت نہ ہو، جس کی چاہت وہ جو ہے وہ بس وہی ہوگا جس کا جو مراد ہے نا. مراد کیا ہوتی ہے؟ مراد میری مراد پوری ہو جائے، منت مانگ لوں میں میری مراد پوری ہو جائے. مراد پوری ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے وہ میری مراد ہے، اور جو مجھے چاہیے اس کا میں مرید ہو گیا. لیکن ایک ایسی ذات، ایسی شخصیت کہ جس کے آگے اپنی مراد جو ہے وہ ختم ہو جائے، مراد صرف اور صرف وہ ہو، اور پھر اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ڈال لینا، یہ مرید ہونا کہلاتا ہے. کہ اپنی مرضی، اپنا ارادہ اس کے آگے سرنڈر کر دیا تو مرید. اور پھر مراد یعنی مرید اگر بندہ بن گیا تو پھر اس کی مراد کون ہوگا؟ جو اس کا ٹیچر ہے، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. پھر میں آپ کے ساتھ ایک سلائیڈ شیئر کرتا ہوں، میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کے ساتھ ایک سلائیڈ میں شیئر کرتا ہوں ابھی آپ کے اسکرین پہ ہی. اور ایک سائیکولوجسٹ، امریکن سائیکولوجسٹ تھا، ابراہم ماسلو اس کو نام تھا، ابراہم ماسلو. اس نے انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کی ایک تھیوری پیش کی تھی، اور اس کو کہتے ہیں ماسلوز ہائرارکی آف نیڈز. اس میں کیا ہے، نیچے سے اوپر چلیں کہ انسان کی کچھ فزیولوجیکل نیڈز ہیں، وہ کیا ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہوا ہے، پانی ہے، کھانا ہے، رہائش ہے، مکان جس کو کہہ لیں، سونا، اور پھر اس کا لباس، پھر ریپروڈکشن یعنی نسل بڑھانا، یہ بھی انسان کی سوسائٹی کی ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہے. پھر اس کے اوپر آ جاتی ہے، جو یہ چیزیں اگر مل گئی اس کے اوپر آ جاتی ہے سیفٹی نیڈز، جس میں جو ہے وہ پرسنل سیکورٹی، پھر جاب یا امپلائمنٹ، پھر ریسورسز، اس کے پاس وسائل ہوں، اس کی صحت، پھر اس کی جو پراپرٹی ہے اس کی سیکورٹی. پھر اس سے اوپر آ جاتی ہے لو اینڈ بلانگنگس. لو اینڈ بلانگنگس کیا ہے؟ یہ فرینڈشپ ہے، انٹیمنسی ہے فیملی کے ساتھ، اور پھر سینس آف کنیکشن، سوشل کنیکشن جو ہوتے ہیں یا سوشلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ انسان کے کچھ اٹیچمنٹس ہوتی ہیں، یہ انسان کی نیڈز ہیں جو بیسک نیڈ ہے. نیچے سے اوپر کی طرف ہم چل رہے ہیں، پھر اسٹیم کیا جاتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خود اعتمادی ہو، اس کی اپنی رسپیکٹ سوسائٹی میں، اس کا اسٹیٹس ہو، اس کی ایک پہچان ہو، اس کی ایک آزادی ہو، سوچنے سمجھنے اور زندگی گزارنے کی آزادی ہو. اور پھر اس سب سے اوپر جو چیز ہے، سب سے اوپر جو اس کی بیسک نیڈ ہے اس انسان کی، اس انڈیویجول کی، اس شخصیت کی، اس شخص کی، یا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کی بیسک نیڈ جو ہے، جو ٹاپ پر ہے، وہ کیا ہے؟ سیلف ایکچولائزیشن. کہ اس کی جو اپنی ذات ہے، اس کی جو سیلف ہے، اس کی جو بینگ ہے، اس کا جو وجود ہے، ایگزسٹنس ہے، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس پہ توجہ کرنا، اس پہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بیسک نیڈ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہائرارکی آف نیڈز ابراہم ماسلو کی، میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ سلائڈ شیئر کر دوں تاکہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ کو ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کو متوجہ کرنے کے لیے، متوجہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کتنی اہم بات ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. ہم نے ساری چیزیں جو ڈسکس کی اس میں ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیا ہماری بنیادی ضرورت ہے، کیا بیسک نیڈ ہے، اور کیا چیزیں ہماری خواہشات ہیں. جو زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے وہ ساری ہماری خواہشات ہیں، ہے نا. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو، اپنے ڈیزائرز کو اپنا معبود بنا لیا ہے. معبود بنا لیا ہے کا مطلب کیا کہ اس کی عبادت کی بات ہو گئی نا، کہ اپنی خواہشات کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. معبود بنا لیا کا مطلب کیا ہے کہ اس کے آگے ہم نے سرنڈر، اپنی خواہشات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا ہے.
اپنی خواہشات کے آگے ہم نے سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، اپنی خواہشات کے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو گرا لیا ہے. کس لیے؟ اپنے نفس کی خواہشات کے لیے. اس سے چھٹکارا، نجات یا کامیابی کیسے ملے گی؟ تزکیہ نفس کی جو ہم نے بات کی. تزکیہ نفس کے لیے ریاضت تو ساری دنیا کسی نہ کسی صورت میں کر رہی ہوتی ہے، اور ہر مسلمان جو ہے وہ کسی نہ کسی کتاب میں دیکھ کر، کسی کے بتانے پر ریاضت تو کسی نہ کسی طریقے سے کر رہا ہے، عبادتوں کی پابندی بھی ہو رہی ہے. لیکن مجاہدہ کیسے ہوگا؟ مجاہدے کے بغیر نفس پاک نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ریاضت ہے، یہ عبادت ہے، یہ بھی نفس کا ایک تکبر، گھمنڈ بن سکتی ہے جب تک مجاہدہ نہ ہو. تو کسی مرشد کو، کسی اسپریچول ٹیچر کو اپنا بنانا، اس کو اپنی مراد بنانا، یہ شرک نہیں ہوتا. یہاں بھی آ جاتا ہے نا کہ توحید کی بات یا خدشہ آ سکتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 4042 اس کا نمبر ہے، کہ وہ حدیث پاک ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اپنی ڈیزائرز میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی شرک کا ڈر نہیں ہے. ڈر، خدشہ کس چیز کا بیان فرمایا، ظاہر فرمایا؟ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کا ڈر نہیں ہے. تو اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، ہمیں امت کو بتایا، وہ کیا ہے؟ دنیا، مال و دولت کی ہرس، دنیا کی محبت، ڈیزائرز، خواہشات کی محبت.